قدر رمضان قدر رمضان قدر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد حسن گل قادری، قدر رمضان ٹرانسمیشن لیے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی میری اس قدر رمضان ٹرانسمیشن میں میرے معزز مہمانان گرامی جو تشریف فرما ہیں میرے ساتھ، ان کا تعارف کراتا چلوں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں مشہور و معروف مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا قاری شکیل احمد سعیدی صاحب۔ میں آپ کو قدر رمضان کی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ شہنشاہ نقابت جناب محترم حافظ محمد انیس سعیدی صاحب۔ آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشہور و معروف مصروف ترین شخصیت جناب حافظ محمد شاہد قادری صاحب۔ آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انتہائی معزز و مکرم جناب حافظ محمد سفیان قادری صاحب۔ آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں اللہ پاک کے بے پایہ کرم سے الحمدللہ عز و جل آپ سب رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں لوٹ رہے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ جو ہے جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک کی رحمت چھما چھم گناہ گاروں پر برس رہی ہے، اور ہم جیسے گناہ گار اللہ پاک کی رحمت کے طلبگار بن کے اس آس اس امید پر ہم جی رہے ہیں کہ یقیناً یہی رمضان المبارک ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ کی سعادت حافظ محمد شاہد قادری صاحب ماشاءاللہ حاصل کریں گے۔ جی حافظ محمد شاہد قادری بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے۔ ہاں لائی کے سجدہ ثنا تو ہے، اور میری تجھ سے میری تجھ سے برابری ہی نہیں کہ میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے۔ ہاں میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے۔
جگہ پہ کروں گناہ جا کر میں کس جگہ پہ کروں گناہ جا کر کہ ہر طرف تو ہے ہر جگہ تو ہے کہ ہر طرف تو ہے ہر جگہ تو ہے کہ تیرے شاہکار پہ فدا ہے جہاں ہاں تیرے شاہکار پہ فدا ہے جہاں کہ نقشہ گر شکل مصطفیٰ تو ہے کہ نقشہ گر شکل مصطفیٰ تو ہے میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے ہاں لائق سجدہ ثنا تو سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ناظرین آپ ہماری یہ نشریات قدر رمضان ٹرانسمیشن ہمارے فیس بک آفیشیل پیج پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہمارا فیس بک آفیشیل پیج DIS درویش اسلامک اسٹوڈیو کے نام سے موجود ہے۔ آپ اسے لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا YouTube چینل ویڈیو پلس پاکستان، اس کو جلد از جلد آپ تمام احباب جنہوں نے ابھی تک، آپ کے دوستوں نے ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، ان تک اس کے لنک کو سینڈ کر کے شیئر کر کے آپ انہیں فون کر کے دعوت دیں، اس کو لائک کریں، لائک کر کے اس کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر کے جو نوٹیفیکیشن ہے آل کا، اس کے بٹن کو دبائیں تو انشاءاللہ ہماری جو بھی تازہ ترین جو نشریات ہیں ان کے نوٹیفیکیشن آپ کو انشاءاللہ بر وقت تاکہ مل سکیں اور آپ اسے بر وقت جو ہے آپ دیکھ سکیں، اور اپنے بہترین اور خوبصورت کمنٹس کے ساتھ جو ہے اپنی آرا سے ہمیں آپ نوازیں گے تاکہ ہم اپنی نشریات کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ لوگوں کی آرا سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین اب میں اپنی اس ٹرانسمیشن میں ایک خوبصورت کلام کے لیے حافظ محمد سفیان قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین کے لیے خوبصورت سا کلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے
جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا وہ رو کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے وہ رو کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ بہت ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں بہت ہی پیارا کلام حافظ محمد سفیان قادری صاحب پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین، آج کا ہمارا خوبصورت موضوع ہم کوشش کرتے رہے اپنے ناظرین کے لیے خوبصورت سے خوبصورت موضوع جو ہے ہم اس کا چناؤ کرتے تھے اور اس پر گفتگو کرتے رہے ہم علماء کرام کے ساتھ۔ تو آج ہم جس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مقصد حیات۔ تو انشاءاللہ آپ نے اسے مکمل دیکھنا ہے، اس پروگرام کو آپ نے ادھورا نہیں دیکھنا، مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس سے صحیح معنوں کے اندر آپ کو فائدہ ہو سکے، آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ یہ ہماری زندگی سے جڑے ہوئے بنیادی جو ہمارے کچھ سوالات ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمیں شریعت مطہرہ کن باتوں کے احکامات دیتی ہے اسی سلسلہ میں یہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ یقین جانیے یہ الحمدللہ بہترین علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ پروگرام، تو ان کو آپ نے مس نہیں کرنا، پورا جو ہے اس کو انشاءاللہ سماعت کرنا ہے۔ تو ہم شامل کریں گے ابھی اپنے جو معزز مہمانان گرامی بالخصوص علامہ قاری شکیل احمد سعیدی صاحب سے ہم محو گفتگو ہونے لگے ہیں، تو آپ نے بغور جو ہے اس تمام گفتگو کو سماعت کرنا ہے۔ جی تو علامہ صاحب، مقصد حیات اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کے لیے خصوصی گفتگو فرمائیں ماشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ۔ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح جواد بھائی آج پھر ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں صاحبزادہ محمد وسیم رضا قادری صاحب کا کہ آپ نے یہ پورا عشرہ جس طرح کی بزم سجائی ہے، تو الحمدللہ لوگوں نے جس طریقے سے کومنٹ کیے تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بہت بڑا
फ़ायदा भी हुआ और इसका इंशाअल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में सवाब और अजर ज़रूर मिलेगा। इंशाअल्लाह। आपने बात की है मकसद तख्लीक की। कुरान मजीद को पढ़ें तो अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान क्या मैंने तुझे बेकार पैदा कर दिया? तूने ये गुमानी कैसे कर लिया कि मैंने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया? मैंने तो किसी को भी बेकार नहीं पैदा किया, और तू तो है ही अशरफुल मखलूक है, वाह वाह वाह, और तू तो है ही आसन तक़वीम। तो आसन तक़वीम जो है वो किस तरीके से बेकार पैदा हो सकता है? तो अल्लाह ने इंसान और जिन्नात के बारे में फरमाया कि मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, अब सुभान ये माह अल्लाह, रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र चुका, आखिरी बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं समझ लें। अल्लाह। तो हमने इबादत का मफ़हूम ये समझा है कि बस रोज़ा रख लो, माह रमज़ान में बाकायदगी के साथ पंजगाना नमाज़ पढ़ लो, कोई तरावी थोड़ी बहुती पढ़ लो, कोई तिलावत कुरान मजीद कर लो, जी जी, या थोड़ा सा ज़िक्र अज़कार को दुरूद पाक पढ़ लो तो ये मकसद पूरा हो जाएगा। हालांकि अल्लाह चाहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया कि तू मेरी इबादत कर। सुभान अल्लाह। तो इबादत इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम 24 घंटे उसकी इबादत करो, ठीक है ना? तो अब सवाल तो पैदा होता है, हमारी जो तख्लीक का मकसद है वो इबादत है, इबादत, और अगर हम 24 घंटे इबादत करेंगे तो फिर पेट कैसे पालेंगे, अल्लाह फिर बाकी जो मामलात हैं उनको कैसे गुजारेंगे? को कैसे गुजारें? तो असल बात जवाद भाई ये है कि अगर मुसलमान अपनी आदत को इबादत समझ ले और इबादत बना ले तो फिर उसके 24 घंटे इबादत बन सकते हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। वाह वाह, हम नमाज पढ़ते हैं ना जी, तो आदत कहते हैं जी नमाज बच्चे को सिखाओ, उसको आदत पड़ गई तो सारी ज़िंदगी पढ़ता रहेगा। आदत तो पड़ गई लेकिन उसे पता नहीं है कि जो अलहम्द मैं पढ़ रहा हूँ उसका मतलब क्या है, जो मैं सरबा सुजूद हो रहा हूँ इस सजदे का मकसद क्या है, उसके अंदर जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका क्या मकसद है। वो आदत बन गई, उसकी तवज्जो कहाँ कहाँ है, बस वो मशीन है ऑटोमेटिकली वो चल रही है, रकू हो रहा है, सजदा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हालांकि ये मकसद तो नहीं था ना, मकसद तो कोई और था। अब हम सारा दिन सारी रात इबादत में कैसे गुजार सकते हैं? वो इस तरीके से गुजार सकते हैं, देखें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये सब इबादत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जवाद भाई एक और भी इबादत है और वो है मखलूक खुदा की खिदमत करना। सुभान अल्लाह। ये एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब उस मखलूक में कौन कौन आ जाते हैं? उस मखलूक में हमारे वालिदैन भी आ जाते हैं, हमारे बहन भाई भी आ जाते हैं, हमारी बीवी बच्चे भी आ जाते हैं, हमारे रिश्तेदार भी आ जाते हैं, मुसलमान भाई जितने ये सब आ जाते हैं, दोस्त अहबाब आ जाते हैं। तो अल्लाह ने जब आपको ये ताकत दी है, आपको रिज़्क़ हलाल की फरावानी हुई है, तो आप उस रिज़्क़ हलाल में से इन पे जब खर्च कर रहे हो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, दिखावे के लिए नहीं, किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरू करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए। अगला जिसको दे रहे हो वो माने ना माने, ठीक है, वो आपकी तहसीन करे ना करे, तारीफ़ करे ना करे, लेकिन आप दे रहे हो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका अमल जो है ये भी इबादत बन जाएगा। अब मैं आपको एक दो मिसालें पेश करता हूँ कि हम अपने शब व रोज़ के मामूलात को किस तरीके से जनाब हम इबादत बना सकते हैं। अब माशाल्लाह आप चाय पी रहे हैं जी, हमारी चाय इंतज़ार कर रही है। अब आपने दाएं हाथ के साथ चाय पी है, यही है ना? अगर आप चाहते तो बाएं हाथ के साथ भी पकड़ सकते थे, बाएं हाथ के साथ अकड़ के पी सकते थे, लेकिन आपको पता है कि दायां हाथ इस्तेमाल करना मेरे नबी की सुन्नत है और बायां इस्तेमाल करना शैतान का काम है, ठीक है ना? अब ये लोगों ने एक रिवाज बना दिया है, लोगों ने इसको इज्जत समझ ली है कि सुन्नत के मुखालफत करके, यानी उल्टे हाथ से महफिल में बैठे हैं, अच्छे खासे बारिश होते हैं, पढ़े लिखे लोग बज़ाहिर होते हैं, बज़ाहिर मैं कह रहा हूँ ना, हकीकत में वो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको नबी की सुन्नत की मुखालफत कर रहा है तो उसको तमीज़ ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है कि दीन क्या कह रहा है ना भाई। तो अब अगर वो बज़ाहिर अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है, नेक भी समझता है, सब कुछ, लेकिन उसे इतना भी पता नहीं है कि पानी मैंने किस हाथ से पीना है,
ٹھیک ہے، اور میں نے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، اس کے اندر میں نے سانس بھی لینا ہے، بے حوصلہ ہو کہ میں نے پانی کو نہیں پینا، میں نے سالن ڈونگے سے ڈالنا ہے تو کیسے ڈالنا ہے، دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ تو یہ چیزیں، اب میں نے روٹی کھانی ہے تو اس میں دایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جب آپ دایاں ہاتھ استعمال کر رہے ہو، وہ تو معمول کے مطابق کر رہے ہو، لیکن اگر آپ کے دماغ میں یہ نیت ہے کہ میں اپنے نبی کی سنت سمجھ کے کر رہا ہوں، تو یہ آپ کا کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا، یہ عبادت بن جائے گا، پھر پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا۔ کیا بات ہے، دیکھیں بستر پہ ہم نے لیٹنا ہے نا جی، مجبوری ہے، نیند تو کرنی ہے۔ اللہ نے نیند بندے کے سکون کے لیے کی ہے، بنائی ہے۔ اب نیند کرنے کے لیے بندہ بستر پہ لیٹنے کے لیے تیار ہے، ہم نے ویسے نیند کرنا ہے جیسے سو جاؤ، لیکن اگر اس سونے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے آقا کس طرح سویا کرتے تھے، اللہ ٹھیک ہے نا، اور یہ جو میں سو رہا ہوں اس میں نیت بندہ یہ کرے، صبح تازہ دم جب ہو کے اٹھوں گا تو میں کیا کروں گا، سب سے پہلے نماز پڑھوں گا، نماز پڑھنے کے بعد جب میں رزق حلال کی تلاش کے لیے جاؤں گا تو اس میں نیت کیا ہو کہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اگر چھوٹے بہن بھائی زیر کفالت ہیں تو ان کی خدمت کے لیے جاؤں گا، تو یہ آپ کا سونا بھی عبادت بن جائے گا، اٹھنا بھی عبادت بن جائے گا، کاروبار کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ پھر اس سونے کی کچھ آداب ہیں۔ اب دیکھیں، سیدھا اوپر منہ کر کے سو جاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جناب ادھر جو ہے نا وہ مشرق کی طرف منہ کر کے سو سکتے ہو، لیکن آپ سونے سے پہلے سوچتے ہو کہ یار میں سو تو ویسے رہا ہوں، اگر حضور کی سنت کے مطابق سو جاؤں تو اس کا تو ثواب ہوگا نا، ہاں جی۔ اور آپ نے اسی ہاتھ کو اس کے نیچے رکھا، ٹھیک ہے، پھر آپ نے اپنا چہرہ جو ہے وہ یعنی مغرب کی طرف کر لیا، کعبۃ اللہ کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہو، لیکن اس کا فائدہ کتنا ہے، آپ کا معدہ پرسکون رہے گا، آپ کا دل اوپر کی طرف ہے، اس پہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ اسی طرح سویا کرو، معدہ بھی سکون پاتا ہے، دل آپ کا بالکل، اس کی جو پریشر ہے خون کا وہ شریانہ ٹھیک کام کرتی ہیں۔ لیکن آپ اگر دوسری سائڈ پہ سو جاؤ گے، نیند تو ہو جائے گی لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو یعنی عبادت کا مفہوم ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، تو بھائی نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، دوسری طرف اگر مخلوق خدا پہ ظلم کر رہے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز اس وقت تک مفید نہیں ہے جب تک کہ مخلوق خدا کو راضی نہیں کرو گے، روزہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ ماں باپ کو راضی نہیں کرو گے، مخلوق خدا کو راضی نہیں کرو گے۔ جب اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو گے، اللہ کی مخلوق کو راضی کرو گے، تو پھر دیکھو گے یہ تمہارے رات دن کے معمولات جو ہیں یہ خود بخود عبادت بن جائیں گے۔ اب یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، میں ایک اکثر یہ بات کہتا ہوں دوستوں میں، لیکن چلو اب یہ آن ایئر بھی ہو جائے گی۔ اب یہاں پر یہ فقیر بھی حاضر ہوا، آپ بھی ہوئے، یہ نعت خواں حضرات، انیس بھائی آ گئے، یہ ان سب کو جمع کیا کس نے کیا؟ ہمارے بھائی وسیم بھائی نے جمع کیا۔ اب دیکھیں یہ جتنے دن گزر گئے ہیں وہ پس پردہ تو رہے ہیں، سامنے نہیں آئے۔ دیکھیں نا، اگر ایک دل کی خواہش ہوتی، اگر ریاکاری ہوتی، اگر شہرت یا مطلب پانا ہوتا تو وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتے، ہر پروگرام میں کہتے بھی میں پروگرام کر رہا ہوں، لیکن یہ بات تو نہیں ہے نا۔ اب یہی بندے کو سمجھنا چاہیے۔ اب یہاں پر میں بول رہا ہوں اور میرا نظریہ یہ ہے کہ جناب لوگ لائک زیادہ کریں گے، لوگ کہیں گے واہ مولوی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، یہ وہ ہے۔ اگر میرے ذہن میں یہ ہے تو میں اپنا بیڑا غرق کر رہا ہوں، یہ سب کچھ میں اپنا تباہ کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میرا نظریہ یہ ہے کہ یار میں رات کو یہاں پر اٹھ کے آیا، اس نیت سے میں یہاں پر آیا ہوں کہ جو کچھ گفتگو ہو رہی ہے شاید کسی کے من میں اتر جائے، کسی کے دل میں اتر جائے، اس نے اگر دعا کر دی تو ہمارا بیٹا تو پار ہو جائے گا نا۔ اگر ثواب کی نیت سے آئے تو یہ ہمارا پروگرام کرنا بھی عبادت بن جائے گا، یہ آنا جانا یہ ہمارا عبادت بن جائے گا۔ تو دوستو عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ہر کام جو ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق کریں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کریں گے تو خدا گواہ ہے پھر آپ کی زندگی جنت نظیر ہو جائے گی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک حدیث مبارک میرے
آ گئی خیال میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، ایک صحابی جو تھے نا انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سونا تو حرام ہے، اس کو اتار دو۔ صحابی نے اسے اتار کے پھینک دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے رہے، محفل ختم ہوئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے۔ تو جب حضور چلے گئے اب وہ صحابی بھی جانے لگے گھر کی طرف، تو دوستوں نے کہا کہ بھائی اس طرح کرو، یہ انگوٹھی اٹھا لو، تمہارے لیے ناجائز ہے، اپنی بیوی کو دے دینا، بچیوں کو دے دینا، خواتین کے لیے تو سونا جائز ہے، گھر لے جاؤ۔ اب اس صحابی نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا وہ انگوٹھی جس کو میرے نبی نے پسند نہیں کیا، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ اب وہ چل کے میرے گھر میں جائے۔ وہ ادھر سونے کی ہے تو سونے کی ہے تو کیا ہوا؟ جو سونا میرے نبی کو پسند نہیں ہے اس کا میں کیا کروں گا؟ اب یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا؟ ہاں لکھا ہوا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ رب کہتا ہے جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ہے۔ حضرت عمر بن عاص وہ آئے، نہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ تم نے سرخ کپڑے پہنے ہوئے، سرخ تھے یا زرد تھے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور جی، حضور نے فرمایا نہیں یہ تمہیں اچھے نہیں لگتے، مرد کے لیے یہ رنگ صحیح نہیں ہے۔ وہ واپس گئے، گھر جا کے انہوں نے کپڑے تبدیل کیے۔ اب وہ جو گھر میں کپڑے وہ مطلب رکھ کے آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا، تندور کے اندر اپنے کپڑے جلا دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کپڑے بدل لیے؟ جی حضور بدل لیے۔ ہاں بھی ان کپڑوں کو کیا کیا؟ عرض کی حضور ان کو تو میں نے جلا دیا۔ حضور میں خواتین وہ استعمال کر سکتی تھی، خواتین کے لیے تو جائز تھا۔ انہوں نے عرض کی حضور جو کپڑا آپ کو میرے لیے پسند نہیں ہے نا، میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے گھر میں موجود رہے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ تو جب ہم ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ان کی اطاعت کے لیے کریں گے تو پھر دیکھیں گے ہمیں زندگی میں سکون ملے گا۔ دیکھیں آخر میں یہ آخری جو ہے نا ماہ رمضان گزر چکا، تو میں دوستوں سے اپیل کروں گا کہ جس طرح ماہ رمضان میں نماز پڑھتے رہے ہو خدا کے لیے یہ معمول سارا سال جاری رکھو۔ جس طرح اس مہینے میں روزہ آپ نے رکھا ہے یہ سارا سال روزہ رکھو۔ روزے رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ پیٹ جو ہے نا اس کو بھوکا رکھو، نہیں، روزہ آپ نے کیسے رکھا تھا؟ زبان کا بھی روزہ تھا، آنکھ کا بھی روزہ تھا، کان کا بھی روزہ تھا، دماغ کا، دل کا، ہاتھ پاؤں کا روزہ تھا نا۔ تو یہی معمول بناؤ 11 مہینوں میں، اسی طرح کرتے رہو، پھر دیکھو کہ یہ دل واقعی تقوی والا دل بنتا ہے کہ نہیں بنتا، پھر آپ کو روزے کا فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال دوستو عبادت کا مفہوم تو بہت بڑا ہے، ہم اپنے ہر کام کو حضور کی سنت کے مطابق کریں گے، ثواب کی نیت سے کریں گے تو پھر ہمارا کاروبار کرنا بھی عبادت بن جائے گا، رزق حلال کمانا بھی عبادت بن جائے گا، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب عبادت بن جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین بہت ہی پیارے خوبصورت انداز میں علامہ قاری شکیل احمد سعیدی صاحب بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے، اور انہوں نے اپنی گفتگو میں جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہی حاصل ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رضا کے لیے ہر کام جو آپ زندگی میں کرتے ہیں تو خاص خیال رکھیں کہ ہم جو کام بھی کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر خالصتاً اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا ہونا لازم ہے۔ تو ناظرین آج ہمارے ساتھ جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں تعارف کرایا، شہنشاہ نقابت ماشاءاللہ مشہور و معروف ملک پاکستان کے عظیم نام ہے ماشاءاللہ، اور ہماری خوش بختی کے قدر رمضان ٹرانسمیشن کا آج آپ حصہ ہیں۔ حافظ انیس سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے گفتگو آج ہم کرتے ہیں انشاءاللہ کہ فروغ حمد و نعت کے حوالے سے کون سی ہم ان سے جانتے ہیں کہ کون سی متحرک جو شخصیات ہیں اس شعبہ کے حوالے سے جو حمد و نعت سے وابستہ ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ ان سے ہم کس طرح
ان کی ذات سے جو متحرک رہیں اس حوالے سے، ان سے ہم کیسے مستفید ہو سکتے ہیں ان تمام معاملات میں، یہ انشاءاللہ ہماری رہنمائی کریں گے جی۔ اور انشاءاللہ آپ اپنا جو خوبصورت انداز میں نثر کی صورت میں کلام پیش کرتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے جی ہو جائے آج ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جواد بھائی میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو قدر رمضان ٹرانسمیشن کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی ماشاءاللہ، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر اور آپ کی ٹیم پر خصوصی کرم ہے، جی اور یہ کرم سے ہی ہوتا ہے، جی بے شک، کرم سے ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ جی، یہ الحمدللہ، کرم ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس ڈیوٹی پر لگا دیا، اس کام کے لیے چن لیا۔ سبحان اللہ، آپ وسیم رضا قادری صاحب اور پوری ٹیم جی جی، مقدس راتوں میں خوبصورت پروگرام ناظرین کے لیے کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں صرف ایک دعا آپ کے لیے کروں گا کہ اس سب کا اجر آپ کو مدینہ طیبہ کی حاضری کی صورت میں عطا فرمائے۔ آمین، اس سے بڑھ کر علامہ صاحب جناب کوئی دعا میری دعا پوری نہیں، ٹیم بے کے شک، لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو مدینہ الحمدللہ، طیبہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین، آمین۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب۔ جواد بھائی، عرض یہ ہے کہ فروغ حمد و نعت کے لیے آپ نے کہا متحرک شخصیات، تو میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا، متحرک بھی اور متبرک بھی۔ واہ 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 واہ، کیا بات، وہ شخصیات جو متحرک بھی ہیں اور متبرک بھی ہیں، ان کا کلام جب پڑھا جاتا ہے تو محفل میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، مولانا جامی کا کلام، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، واہ واہ واہ، حضرت شیخ سعدی کا کلام، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ امام بوسیری کا کلام، مولا یا صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ وہ کلام ہے کہ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں مصطفیٰ نے خود اپنا منبر عطا فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ صرف متحرک نہیں، متبرک شخصیات ہیں۔ اعلیٰ حضرت، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور حضور غزالی زماں کا کلام، چہرہ والضحا دیکھتے رہ گئے حسن بدر الدجا، دیکھتے رہ گئے حسن اقرا، تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو غار ہیرا، دیکھتے رہ گئے ہم تو غار ہیرا، دیکھتے رہ گئے۔ امیر اہل سنت کا کلام، امیر اہل سنت کا کلام جو دل سوز کلام ہے، محبت والا کلام ہے۔ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر جا لگا سفینہ، اب کے برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو۔ حضور نصیر ملت کا کلام، ہاں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ تو یہ دور حاضر کے حضور امیر ملت کا کلام، ایسے ایسے کلام ہیں کہ جو پڑھے جائیں تو محفل نہیں بلتی، بلکہ یوں کہوں کہ محفل سجتی فرش پر ہے، حاضری عرش پر ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، فرش پر سجتی ہے اور حاضری عرش پر ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو فرمایا کہ وہ کون سی شخصیات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان سے بڑھ کر کوئی ایسی شخصیات نہیں کہ جن کا کلام پڑھنا، اور پھر اعلیٰ حضرت کا کلام تو ترجمان ہے نا جی۔ جی جی جی، حضرت ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو قرآن و سنت کی ترجمانی ہے نا۔ جب وہ پڑھا جاتا ہے تو محفل میں جان پیدا ہو جاتی ہے، محفل میں رنگ بن جاتا ہے۔ تو میں ایک بار پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے کلام آپ کی ٹرانسمیشن میں پڑھے گئے، ان دوستوں نے، نعت خانوں نے پڑھا، رنگ بنایا، سما باندھا۔ آپ کی دل نشیں گفتگو سے، علامہ صاحب کی علمی سیر حاصل گفتگو سے پورا ایک عالم مستفیض ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ جی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ناظرین، بہت ہی ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے اور خوبصورت گفتگو حافظ محمد انیس سعیدی صاحب نے فرمائی، اور جو انہوں نے ماشاءاللہ
جن شخصیات متبرک شخصیات یقیناً واقعی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعی میں متبرک شخصیات ہیں اور ان سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے کلام کو پڑھ کر ہم اپنے بچوں کو ان کے کلام پڑھائیں، جہاں پر ہم اپنے بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم سے روشناس کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں کے اندر یہ جو کلام ہیں ان ہستیوں کے، ان کو یہ کلام بھی یاد کرائے جائیں، یہ ساتھ ساتھ تاکہ ان کی تربیت میں شامل ہو جائے اور وہ بھی خالصتاً سچے پکے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہماری تمام آنے والی نسلوں کو سچا اور پکا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے۔ ناظرین، آج کی نشریات جو آپ تک پہنچ رہی ہے، اس نشریات کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون رہا پاکستان لائٹ ہاؤس خانپور، داتا ڈیجیٹل ایکو ساؤنڈ خانپور، سنی تحریک، ناصر موویز خانپور، ویڈیو پلس موویز خانپور، سنی موبائلز اینڈ کمپیوٹرز خانپور، اس کے ساتھ ساتھ 4 اسٹوڈیو ڈیجیٹل آڈیو پروڈکشن کی مکمل ٹیم کا خاص تعاون، قدر رمضان کی تمام مکمل جتنے بھی عہدیداران اور ان کے تمام کی جو ٹیم ہے ہماری، ان کا خاص تعاون، بالخصوص ہمارے اس پروگرام کے ڈائریکٹر جناب صاحبزادہ محمد وسیم رضا قادری صاحب کا خاص تعاون رہا۔ ان کے ان تمام کے تعاون کے بدولت آپ یہ نشریات جو ہیں وہ ملاحظہ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ شیئر بھی کر رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ اس کو شیئر کرتے رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں آپ ہمارے مددگار بنیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، شامل کرتے ہیں خوبصورت کلام حافظ محمد سفیان قادری صاحب کی آواز میں۔ جی ماشاءاللہ حافظ سفیان صاحب۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جانانا، اتنا تو کرم کرنا، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، تم محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض
راسی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہوں بغداد کا میخانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ جی تو ناظرین ہمارے آج کے اس ٹرانسمیشن کا اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے اگر ہمیں موقع دیا تو ایک مرتبہ ہم پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ٹرانسمیشن لے کر ایک نیا خوبصورت موضوع لے کر اور انشاءاللہ خوبصورت چہروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان محمد جواد حسن گل قادری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں ایک کلام کی فرمائش حافظ محمد شاہد قادری صاحب پیش فرمائیں گے۔ اپنے اس میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور تیرا خان اور تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے گرانے والے ہیں منکر عجب کھانے گرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے
خاک ہو جائیں جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں جا بجا تھانے والے کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے